اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا الیتامی اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم انہ کان حوبا کبیرا۔ سورہ نساء آیت نمبر 2۔ اس آیت کریمہ کے پہلے جملے کا ترجمہ یہ ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو۔ زمانہ جاہلیت میں یتیموں کا جو طبقہ تھا، یتیموں کا جو گروپ تھا، دبے ہوئے گروپ اور طبقات میں تھا۔ زمانہ جاہلیت میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کے لیے کوئی حقوق نہیں تھے۔ یتیموں کے مال لوگ ہڑپ کر جایا کرتے تھے۔ معاشرے کا یہ طبقہ بہت کمزور تھا۔ آگے چلتے ہیں، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور اپنے برے مال کو ان کے اچھے مال سے نہ بدلو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور اپنے برے مال کو ان کے اچھے مال سے نہ بدلو۔ یعنی ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے کہ یتیموں کے مال میں سے اچھا لے لیا جائے اور اپنا ردی اور گھٹیا مال ان کے مال میں شامل کر دیا جائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال اپنے مالوں میں شامل کر کے ہڑپ نہ کرو، نہ کھاؤ، اور ان کے مال اپنے مالوں میں شامل کر کے ہڑپ نہ کرو۔ انہ کان حوبا کبیرا، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یتیموں کو ان کا مال واپس کر دو، ان کے حوالے کر دو، اور اپنے برے مال کو ان کے اچھے مال سے نہ بدلو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال اپنے مالوں میں شامل کر کے ہڑپ نہ کرو۔ انہ کان حوبا کبیرا، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ انہ کان حوبا کبیرا، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھیے آیت کی وضاحت یہ ہے، یتیموں کے بعض سرپرست جو ان کے ولی بنے ہوئے تھے، جو تقوی اور خوف سے تہی دامن ہوتے تھے، یعنی تقوی اور خوف خدا ان کے دلوں میں نہیں ہوتا تھا۔ پہلے تو کیا کرتے، یہ یتیموں کا مال ہڑپ کر جایا کرتے تھے، اور اگر ایسا نہ بھی کریں تو ان کا اچھا مال خرد برد کر کے اپنے ردی مال میں شامل کر دیا کرتے تھے، اپنا ردی مال اس میں شامل کر دیا کرتے تھے، اور اس طرح وہ مال کو پورا بھی کر دیا کرتے تھے۔ ان کا اچھا مال خرد برد کر کے اپنا ردی اور گھٹیا مال اس میں شامل کر دیا کرتے تھے، اور اس کے مال کو پورا کر دیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا دیا کرتے تاکہ اسے آسانی کے ساتھ ہڑپ کر سکیں۔ اس آیت یعنی سورہ نساء آیت نمبر 2 میں ایسے لوگوں کو ایسے ہتھ کنڈوں سے روک دیا گیا ہے، اور یہ آیت الفاظ کے اعتبار سے عام ہے۔ ایسی صورتیں مال کو ہڑپ کرنے کی اب بھی جہاں بھی کہیں پائی جائیں گی، وہ اس وعید کے اندر شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ کان حوبا کبیرا، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی کسی طرح سے بھی یتیم کے مال
پر نیت بری نظر ڈالنا، انہو کان حوبن کبیرہ، چاہے اس کی شکل کچھ بھی ہو، انہو کان حوبن کبیرہ، یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے۔ دیکھیے اس آیت کے پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، جیسا کہ یہ ترجمہ سامنے رکھا گیا کہ یتیم کا مال اس کے حوالے کر دو۔ یتیم کے لفظی معنی اکیلے اور منفرد کے آتے ہیں۔ جو یتیم کہا جاتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بھی بار بار یہ لفظ بولا جاتا ہے، تو یتیم کے معنی اکیلے اور منفرد تنہا کے آتے ہیں۔ اسی لیے جو موتی سیب میں اکیلا اور تنہا ہوتا ہے اس کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ موتی سیب میں پایا جاتا ہے، جب وہ اکیلا اور تنہا ہوتا ہے اس کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ اور شریعت اسلامی میں اس بچے کو یتیم کہا جاتا ہے جس کا باپ انتقال کر گیا ہو، اور جانوروں میں اس بچے کو یتیم کہا جاتا ہے جس کی ماں انتقال کر گئی ہو۔ قاموس لغات میں یہی وضاحت نقل کی ہوئی ہے۔ لیکن بالغ ہونے کے بعد یہ جب تک ہے بچے کے ساتھ، جب تک کہ وہ بالغ نہ ہوا ہو، بالغ ہونے کے بعد اس بچے کو یتیم نہیں کہا جاتا، جیسا کہ حدیث میں اس کی وضاحت بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتیم بعد احتلام، یعنی بلوغ کے بعد یتیمی باقی نہیں رہتی۔ مشکات صفحہ نمبر 284 میں ہے یہ حدیث۔ تو اب اس مسئلے کی وضاحت کچھ اس طرح سے نکل کر سامنے آتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر یتیم بچوں کی ملکیت میں کوئی مال ہے جو اس کو کسی نے دیا ہو یا اس کو میراث میں ملا ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ وہ مال کیسے آیا، کہاں سے آیا۔ وہ مال چاہے کسی نے اس کو ہبہ کیا ہو یا اس کو میراث میں ملا ہو، تو یتیم کے ساتھ اس مال کی حفاظت بھی اس شخص پر لازم ہے جو یتیم کی پرورش کر رہا ہے۔ کوئی مال ہے یتیم کے پاس جو اس کو کسی نے دیا ہو یا اس کو میراث میں ملا ہو، تو یتیم کے ساتھ ساتھ اس کے مال کی حفاظت بھی اس شخص پر لازم اور ضروری ہے جو یتیم کی پرورش کر رہا ہے، جو اس کا ولی بنا ہوا ہے۔ چاہے اس ولی کو مقرر مرنے والے خود یتیم کے باپ نے کیا ہو یا حکومت کی جانب سے یا پنچایت کی طرف سے کوئی مقرر کر دیا گیا ہو۔ یہاں پر ولی سے مراد وہ نہیں ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، ولی کا مطلب جو کفالت کر رہا ہے، جو پرورش یتیم کی کر رہا ہے۔ اس طرح اس ولی کے لیے یہ بھی ضروری ہے، جہاں پر یہ بات ضروری ہے وہیں پر ولی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ یتیم کے ضروری خرچ اس کے مال سے کرے، لیکن اس کا مال بالغ اور سمجھدار ہونے سے پہلے اس کو ہرگز نہ دے، کیونکہ وہ ناسمجھ بچہ ہے، کہیں ضائع کر دے گا۔ تو آیت کے اس جملے میں جو ارشاد ہے کہ یتیم کو اس کا مال واپس کر دو، اس کی وضاحت خود آگے 5 نمبر آیت میں آئے گی، جس میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ ان کے مال ان کو اس وقت واپس کرو جب دیکھ لو کہ وہ بالغ ہو گئے ہیں اور ان کو اپنے نفع نقصان بھلے برے کی تمیز پیدا ہو گئی ہے۔ جب وہ اس عمر کو پہنچ جائے تو آپ ان کو ان کا مال واپس کر دو۔ اس لیے اس آیت میں یتیموں کے مال ان کو پہنچانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان اموال کی حفاظت کرو تاکہ اپنے وقت پر یہ مال ان کو پہنچائے جا سکے۔ اس کے علاوہ اس جملے کے اندر اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ولی کی ذمہ داری صرف یہی نہیں ہے کہ یتیم کے مال کو خود نہ کھائے یا خود ضائع نہ کرے، بلکہ اس کے فرائض میں یہ بھی ہے کہ اس مال کی حفاظت کر کے اس مال کو اس قابل بنائے کہ بالغ ہونے کے بعد اس کو مل سکے۔ تو یہ سب وضاحت ہے
آیت نمبر 2 سے متعلق، اس آیت کے آخری جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہو کان حوبا کبیرہ، اور یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ انہو کان حوبا کبیرہ، حوب اس جملے میں، آیت کے اس جملے میں لفظ حوب استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حوب اصل میں حبشی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے بڑا گناہ۔ عربی زبان میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں ہی بولا جاتا ہے، اصل یہ حبشی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے بڑا گناہ، اور عربی زبان میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں ہی بولا جاتا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہوا کہ یتیم کے مال میں کسی قسم کا ناجائز تصرف چاہے حفاظت کی کمی سے ہو، یا خراب چیز لے کر اچھی چیز کے بدلے ہو، یا اپنے مال کے ساتھ ملا کر اس کا مال کھانے سے ہو، بہرحال یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں، ناجائز تصرف چاہے حفاظت کی کمی سے ہو، یا خراب چیز لے کر اچھی چیز کے بدلے میں ہو، یا اپنے مال کے ساتھ ملا کر اس کا مال کھانے سے ہو، بہرحال یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یتیم کے مال کو کھانے کی سخت وعیدیں اس رکوع کے ختم پر بھی آئیں گی۔ تو یہ آیت نمبر 2 ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 3 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ یہ آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرو، اللہ تقسطوا فی الیتامى، اور اگر تم ڈرو کہ نا انصاف کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے ساتھ، تو نکاح کر لو جو عورتیں تم کو پسند آئیں، مثنا 2 وثلاثہ 3 ورباع اور 4 فانکحوا فإن خفتم اللہ تعدلوا، پھر اگر ڈرو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کر لو باندی سے جو اپنا مال ہے، ایک ہی نکاح کر لو یا باندی سے نکاح کر لو جو اپنا مال ہے۔ اس میں امید ہے کہ تم ایک طرف نہ جھک سکو گے، یعنی یہ انصاف کے زیادہ قریب ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے اور اگر تم ڈرو کہ نا انصاف کرو گے یتیم لڑکیوں کے ساتھ تو نکاح کر لو جو عورتیں تم کو پسند آئیں، مثنا 2 وثلاثہ 3 ورباع اور 4 فإن خفتم اللہ تعدلوا، پھر اگر ڈرو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کر لو یا باندی سے کر لو جو اپنا مال ہے۔ اس میں امید ہے کہ تم ایک طرف نہ جھک سکو گے، یعنی یہ بات انصاف کے زیادہ قریب ہے۔ پچھلی آیت میں یعنی آیت نمبر 2 میں یتیموں کی حق تلفی کا بیان تھا، اس آیت میں بھی دوسرے عنوان سے اس حکم کو لوٹایا جا رہا ہے، یعنی جن لوگوں کی پرورش میں یتیم لڑکیاں ہیں ان سے اس خیال سے نکاح نہ کریں کہ اپنے اختیار کی لڑکی ہے، جتنا چاہیں گے مہر مقرر کر دیں گے اور جو مال ان کی ملکیت میں ہے وہ بھی اپنے قبضے میں آ جائے گا۔ تو یہ بھی اسلام کی نظر میں الاؤ نہیں ہے، اسلام کی روح سے جائز نہیں ہے۔ یہ بھی اسی کی کڑی ہے جو پہلی والی آیت ہے۔ اس تیسری آیت کا جو شروع کا حصہ ہے وہ بھی اسی کی کڑی ہے اور اسی کا عنوان ہے۔ اصل میں اس آیت کریمہ کے یعنی آیت نمبر یہ جو ابھی پڑھی ہے آیت نمبر 3، اس کے معرف اور مسائل یہ ہیں، زمانہ جاہلیت میں
جن لوگوں کی سرپرستی میں یتیم لڑکیاں ہوا کرتی تھیں جو شکل و صورت میں بھی اچھی ہوتی تھیں یا ان کی ملکیت میں کوئی جائیداد ہوا کرتی تھی، تو ان کے سرپرست ایسا کرتے تھے کہ ان سے خود نکاح کر لیا کرتے تھے یا اپنی اولاد سے ان کا نکاح کروا دیا کرتے تھے، جو چاہتے کم سے کم مہر مقرر کر دیتے اور جس طرح چاہتے ان کو رکھا کرتے تھے، کیونکہ وہی ان کے نگراں ہوا کرتے تھے، یعنی ان کا باپ نہیں ہوا کرتا تھا جو ان کے حقوق کی پوری نگرانی کر سکتا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک شخص کی پرورش میں ایک یتیم لڑکی تھی اور اس کا ایک باغ بھی تھا جس میں یہ لڑکی حصے دار تھی۔ اس شخص نے اس یتیم لڑکی سے خود اپنا ہی نکاح کر لیا اور بجائے اس کے کہ اپنے پاس سے مہر ادا کرتا، اس کے باغ کا حصہ بھی اپنے قبضے میں ہی کر لیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں ہے کہ زمانہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک شخص کی پرورش، ایک شخص ایک یتیم لڑکی کی پرورش کر رہا تھا اور اس کا ایک باغ بھی تھا جس میں اس لڑکی کا حصہ بھی تھا۔ اس شخص نے اس یتیم لڑکی سے ہی نکاح کر لیا اور بجائے اس کے کہ اپنے پاس سے اس کو مہر ادا کرتا، اس کے باغ کا حصہ بھی اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو گویا کہ یہ واقعہ شان نزول کے طور پر آیت کریمہ کا بیان کیا جاتا ہے، یعنی آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، یعنی اگر تمہیں یہ خطرہ ہے کہ یتیم لڑکیوں سے خود اپنا نکاح کر لینے میں تم انصاف پر قائم نہ رہ سکو گے، بلکہ ان کے حقوق، ان کے حق تلفی کرو گے، تو تمہارے لیے دوسری عورتیں بہت ہیں، ان میں سے جو تمہارے لیے حلال اور پسند ہیں ان سے نکاح کر لو۔ تو یہ سب تعلیم ہے جو اس آیت سے سمجھ میں آتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی زبردست تعلیم ہے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اور یتیموں کو ان کا مال، ان کا حق ادا کرنے کی۔ یہ سب تعلیم ہے جو اس آیت کریمہ سے سمجھ میں آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قرآنی تعلیم نے عرب کی گویا کہ فطرت ہی بدل دی تھی۔ اہل عرب کے وہ دل جو یتیموں کے لیے پتھر سے زیادہ سخت بنے ہوئے تھے، وہ اس تعلیم کی وجہ سے موم سے بھی زیادہ نرم ہو گئے تھے۔ وہ دل جو یتیموں کے لیے پتھر سے بھی زیادہ سخت تھے، وہ اس تعلیم کی وجہ سے، قرآن تعلیم کی وجہ سے گویا کہ موم سے بھی زیادہ نرم ہو گئے تھے۔ ہر صحابی کا گھر گویا کہ ایک یتیم خانہ بن گیا تھا۔ ایک ایک یتیم کو سہارا دینے کے لیے کئی ہاتھ آگے بڑھتے تھے اور ہر ایک شخص یتیم کی پرورش کے لیے اپنی محبت کو پیش کرنے لگا، اور سب سے پہلے یتیموں کی خدمت کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آگے آئیں، اور اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خاندان اور انصار وغیرہ کی یتیم لڑکیوں کو اپنے گھر لے جا کر دل اور جان سے پالنے لگیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی کا تو یہ حال تھا کہ وہ کسی یتیم بچے کو ساتھ لیے بغیر کبھی کھانا ہی نہیں کھایا کرتے تھے۔ یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں بلکہ یہ واقعہ بخاری ادب المفرد کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں۔ اور صحابہ نے صرف یہی نہیں کیا کہ یتیموں کو ان کا حصہ دینے میں سچائی اور دیانتداری سے کام لیا، بلکہ ان کی جائیداد کی حفاظت میں بھی پوری دیانتداری، پوری سچائی سے کام لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بھلائی کی جا رہی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم بچے کے ساتھ
بھلائی کی جا رہی ہو، اور سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہو۔ اس کو منذری نے ابن ماجہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ دیکھیے آج دنیا کے شہر شہر میں یتیم خانے قائم ہیں، لیکن اگر یہ سوال کیا جائے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تعلیم سے پہلے بھی اس یتیم گروپ کو یہ نعمتیں حاصل تھیں؟ آج دنیا کے اندر جگہ جگہ یتیم خانے قائم ہیں، لیکن اگر یہ سوال کیا جائے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تعلیم سے پہلے بھی اس یتیم گروپ کو یہ نعمتیں حاصل تھیں، تو جواب ملے گا نہیں۔ جی ہاں، ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اسلام پہلا مذہب ہے جس نے اس مظلوم گروہ کی فریاد رسی کی۔ عرب پہلی سرزمین ہے جہاں کسی یتیم خانے کی بنیاد پڑی، اور اسلام سب سے پہلا دھرم ہے جس نے اس ذمہ داری کو محسوس کیا، اور عرب، مصر، شام، عراق، جہاں جہاں اسلام نے اپنا پرچم لہرایا وہاں وہاں ان مظلوموں کے لیے بھی امن راحت کے گھر بنائے، ان کے لیے وظیفے مقرر کیے، اور ان کے لیے زمینیں وقف کیں، اور قانونی اعتبار سے، جی ہاں قانونی اعتبار سے اپنے قاضیوں کو یہ فرض سونپا کہ وہ ان یتیموں کی سرپرستی کریں، ان کی جائیداد کی نگرانی کریں، ان کے معاملات کی دیکھ بھال کریں، اور ان کے شادی بیاہ کا انتظام کریں۔ اور یہی وہ دستور اور یہی وہ قانون ہے جس کی پیروی آج یورپ کے ملکوں میں بھی کی جاتی ہے، اور ان کے کورٹ کے حکام مسلمان قاضیوں کے ان فرائض کو نقل کرتے ہیں۔ جی ہاں، فقہ کی کتابوں میں قاضیوں کے یہ فرائض لکھے ہوئے ہیں کہ قاضیوں کو جو شاہی فرمان تقرر کے وقت ملا کرتے تھے ان میں خصوصیت کے ساتھ ان کی وضاحت ہوا کرتی تھی۔ تو یہ سب تعلیمات ہیں جس کی وجہ سے یہ اثر پیدا ہوا، اور ایک نئی بنیاد قرآن کریم کی تعلیم نے آ کر اس سلسلے میں ڈالی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت